یہ خیال بھی پیدا ہونے لگا لوگوں کے ذہنوں میں کہ کیا یہی طریقہ تبلیغ ایمان کی تجدید اور ایمان کی تقویت کے لیے متعین ہے؟ میں غور کرتا ہوں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ کیا یہی کام ہے، اس سوال کا اصل بنیادی سبب وہ صحابہ کرام کے طریقہ محنت پر نظر نہ ہونا اور سیرت کو اس نظر سے نہ دیکھنا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اپنے اجتماعی فریضے اور اجتماعی وظیفے کے بارے میں بھی اب یہ کہنے لگا ہے کہ کیا یہی طریقہ ہے ایمان کے سیکھنے کا؟ میری بات بہت ہی غور سے سننا. یہ خیال اس لیے پیدا ہوا کہ ایمان کی تقویت اور اس کی تجدید کا مسنون طریقہ اور صحابہ کرام کا معمول وہ مسلمانوں کے علم اور نظر سے اور معمول میں سے نکل چکا ہے. اس کام کا سب سے پہلا قدم اور سب سے بنیادی مقصد اس طریقہ جہد کو زندہ کرنا ہے جو طریقہ جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. چونکہ دین کے کام کے نام سے بہت سے کام ہو رہے ہیں، خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کام کا انکار یا اس کا استخفاف یا اس کا ہلکاپن مقصود نہیں ہے، بلکہ اس طریقہ جہد کو زندہ کرنا، مساجد کو اس معمول پر لانا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے. میرے محترم دوستو، کسی کام کو کرنے کے لیے صرف فضائل کافی نہیں ہیں بلکہ دلائل کی بھی ضرورت ہے. فضائل رغبت پیدا کرتے ہیں اور دلائل بصیرت اور استقامت پیدا کرتے ہیں. ایمانی مجلسوں سے ایمان کی ترقی اور اس کی تجدید ایسی یقینی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب سمجھی جاتی ہے، اس میں باب قائم کیا ہے ایمانی مجلسوں سے ایمان کی تجدید، ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت کے ملنے کا، اور اپنے معمول کے مطابق بطور دلیل کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑے عالم اور فقیہ اس امت کے کہلائے جاتے ہیں، ان کا عمل نقل کیا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور لوگوں کو جمع کر کے کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آئیں. اگر خدا نہ کرے دماغ کی کسی گوشے میں یہ خیال بیٹھا ہوا ہے کہ کیا ایمان کی تقویت کا یہی راستہ ہے، تو اتنی بات عرض کرنا کافی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے کہ ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور ملاقاتیں کر کے لوگوں سے کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو مسجد میں کچھ دیر کے لیے پر ایمان لے آئیں. میرے بزرگ دوستو عزیزوں، کیونکہ بات کا ابتدائی حصہ ہے اس لیے میری آپ سب تمام لوگوں سے درخواست ہے، جتنے نئے پرانے اس مجمع میں ہیں، ان سب سے درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے کام کو رواج اور اپنے طریقوں سے بچا کر سنت کے طریقے پر اور صحابہ کے معمول کی طرف لانے کی کوشش کرو. صحابہ کرام کا معمول یہی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے کرتے تھے.
جتنی مسجد کی جماعتیں یہاں موجود ہیں، اگر ایک فرد بھی کسی مسجد کی جماعت کا ہے تو وہ اس کو سمجھ لے کہ مسجد کو ایمان والوں سے ملاقات کے درمیان، مسجد کو ایمان والوں سے ملاقات کے درمیان عمل سے خالی نہ چھوڑنا، ورنہ ہماری دعوت اور ملاقات کسی عمل کی طرف لانے کے لیے نہ رہے گی، ملاقات برائے ملاقات ہو کر رہ جائے گی، جو اس وقت پوری دنیا میں مجھے نظر آ رہا ہے۔ ہمارا گشت، ہماری ملاقاتیں، یہ صحابہ کرام کی، خدا کی قسم صحابہ کی نقل ہے، جس کا مقصد ہے امت کو غفلت کے ماحول سے نکال کر ذکر اور ایمان کے حلقوں میں اور اللہ کا تعلق پیدا ہونے کے ماحول میں لانا۔ ہمارے گشتوں کا اصل مقصد وہی ہے جو مقصد صحابہ کرام کی ملاقاتوں کا ہے۔ معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، ابی بن کعب، ابو ہریرہ اور خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان بڑے بڑے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ یہ ایک ایک سے ملاقات کرتے، دو دو کے ہاتھ پکڑتے اور ان سے کہتے قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاؤ، چلو ہمارے ساتھ مسجد کی طرف۔ حضرت عمر کا قول ہے قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاؤ، اپنے پر ایمان لے آؤ۔ اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے تمہیں یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ میرے محترم دوست بزرگوں، سب سے یہ درخواست ہے کہ اپنی مساجد کو مسجد نبوی کے اس معمول پر لاؤ جس سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات حق ہے اور یقینی ہے کہ اللہ کا تعلق پیدا ہونے کی جگہ مسجد کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ اس پر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، اس پر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کو ایمان والے ہی آباد کرتے ہیں۔ اس پر دو وعدے بھی ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ رب العزت مسجد کے آباد کرنے والوں کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے اور یہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس لیے میں نے یہ پوری بات اس طرح عرض کی ہے کہ ایمان کے سیکھنے کا اور ایمان کی تجدید کا جو قدیم طریقہ ہے اور صحابہ کرام کا معمول ہے وہ یہ ہے، ہماری ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں، ہماری ملاقات اس لیے ہیں کہ ہم اس ماحول میں اٹھا کر لانا چاہتے ہیں جس ماحول سے اللہ رب العزت کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں عزیزوں، سب سے محنت کا پہلا قدم یہی ہے کہ ایمان کی دعوت کے ذریعے اپنے یقینوں کو بدلا جائے، ایمان کی دعوت کے ذریعے اپنے یقینوں کو بدلا جائے۔ سب سے پہلا قدم ہے محنت کا۔ مولانا ایسا فرماتے تھے اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے یقینوں کی تبدیلی کے لیے ہے، یہ محنت اپنے یقینوں کی تبدیلی کے لیے ہے۔ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ تحریک کا مطلب یہ نہیں ہے، تحریک کا مطلب یہ نہیں کہ تحریکوں میں سے کوئی تحریک ہے، تحریک کا مطلب یہ ہے کہ یہ محنت اپنے ایمان کو حرکت میں لانے کے لیے ہے، یہ محنت اپنے ایمان کو حرکت میں لانے کے لیے ہے۔ اس لیے اتنی بات تو یقینی ہے کہ ایمان کی مجلسیں مسجدوں میں قائم کی جائیں اور ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو ان مجلسوں میں لا کر جوڑا جائے، یہاں لا کر اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اس کی توحید کو بیان کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے
کہ اللہ کی توحید بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، احکامات کا علم بذات خود مقصود نہیں ہے، احکامات کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، احکامات کا علم عمل کے لیے مقصود ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ مسلمان اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے فارغ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، احکامات کا علم بذات خود مقصود نہیں ہے، احکامات کا علم عمل کے لیے مقصود ہے۔ نماز کا علم حاصل کر لیا ہے، نماز کی ان سے فراغت ہو گئی، اب نماز پڑھے گا، اس کو اس وقت علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ نماز کے علم سے فارغ ہے۔ زکوٰۃ کا علم حاصل کر لیا ہے، زکوٰۃ اس کے مطابق دے گا۔ روزے کا علم حاصل کر لیا ہے، ہر سال روزے کا مسائل نہیں دیکھے گا۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ مسلمان احکام کے علم سے فارغ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے فارغ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکامات کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، اور اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ سمجھتے تھے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے بقدر اعمال کے اندر اخلاص باقی رہے گا۔